بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 512 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 65 اور 66، 65 and 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، بلو ان اہل الکتاب، اور اگر بے شک اہل کتاب، آمنو، ایمان لے آئیں، واتقوا، اور تقوی اختیار کریں، لکفرنا، تو یقینا ہم دور کر دیں گے، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ولادخلناہم، اور ضرور داخل کریں گے ان کو ہم، جنات نعیم، نعمت والے باغوں میں۔ ولو انہم، اور اگر بے شک وہ، اقاموا، قائم رکھتے، التورات، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل، اور جو کچھ نازل کیا گیا، الیہم، ان کی طرف، من ربہم، ان کے رب کی طرف، لأکلوا، تو یقیناً وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پیروں کے نیچے سے، منہم، ان میں سے، امتم، مقتصدہ، ایک گروہ ہے درمیانی راہ چلنے والا، وکثیر، اور زیادہ لوگ، منہم، ان میں سے، ساء ما یعملون، برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو ان پر رزق میہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ ان دو آیتوں میں تین باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کر دیتے۔ دوسری بات، اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو اور جو کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ تیسری بات، ان اہل کتاب میں چند لوگ اعتدال پر قائم ہیں اور ان میں اکثر وہ ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، اس آیت میں ایک زبردست فارمولہ ہم سب مسلمانوں کو یہ ملتا ہے کہ انسان جب ایمان والی اور تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کا بہترین صلہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں، یعنی ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو ان کی زندگی میں سرزد ہوئے تھے، اور اس ایمان اور تقوی کی برکت سے رب ذوالجلال ایسے لوگوں کو نعمتوں والے باغات میں داخل فرما دیتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کا ایک ساتھ تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون۔ اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں
یوں کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ جب آدمی ایمان لے آتا ہے اور اس ایمان پر تقوی کی چادر اڑا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے وہ سرشار ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت سے بھی آگاہ کیا گیا ہے کہ جس قوم کی ہدایت و نجات کے لیے جو آسمانی کتاب دی جاتی ہے، اگر وہ قوم اس آسمانی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتی ہے اور اس کتاب کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس قوم کے لیے ہر طرف سے رزق کی فراوانی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو تورات و انجیل عطا کی گئی، مگر ان دونوں قوموں نے اپنی اپنی آسمانی کتاب سے منہ موڑ لیا اور اس میں تحریف کر لی، اور چند کوڑیوں کی محبت نے ان آسمانی کتابوں کی روح کو مجروح کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ دونوں قومیں آخرکار ذلت و رسوائی کا شکار ہو گئی۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے وہ مقدس آسمانی کتاب اپنی اصلی اور حقیقی شکل میں بغیر کسی تبدیلی و ترمیم و تحریف کے موجود ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کتاب یعنی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، غور و تدبر کریں، اس کے معنی اور مطلب کو جانیں، اس کے تقاضوں اور مطالبات پر توجہ دیں، اور اس کتاب کی ہدایات پر خود عمل کریں، اور اس کتاب کے پیغام کو دوسری قوموں تک اور افراد تک پہنچائیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔